قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں موجود حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے اور کس طرح ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا بہت ہی عبرت خیز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حضرت حزقیل علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے اور ان کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام آپ کے دوسرے خلیفہ ہوئے اور ان کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور آپ کے تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہوئے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے دو القابات ہیں، پہلا ابن العجوز اور دوسرا لقب ذوالکفل ہے۔ ابن العجوز کا معنی ہے بڑھیا کا بیٹا، اور آپ ابن العجوز اس لیے کہلائے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، اور اسی طرح ذوالکفل آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی آمادہ ہو گئے تھے، اور آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچے، اور آپ برسوں تک زندہ رہے اور اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اور جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھی، اس شہر میں طاعون کی وبا پھیلی، تو وہ لوگ جو بنی اسرائیل کے اس شہر میں آباد تھے ان پر موت کا خوف سوار ہوا، تو وہ شہر چھوڑ کر جنگل میں جا کر رہنے لگے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ حرکت بہت ہی زیادہ ناپسند ہوئی، تو اللہ رب العزت نے عذاب کا ایک فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا۔ چنانچہ اس فرشتے نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک بھیانک چیخ ماری اور اس کے بعد یہ کہہ دیا موتو، یعنی سب کے سب مر جاؤ۔ تو جیسے ہی اس نے یہ آواز لگائی تو بغیر کسی بیماری کے اچانک وہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ تو اب ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، لہٰذا کھلے میدان میں ان کی لاشیں پڑی رہیں اور اسی طرح سڑنے لگیں، اور بے انتہا تعفن اور بدبو اس پورے جنگل میں اور اس کے اطراف میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں کو ان پر رحم آیا تو انہوں نے ان کی لاشوں کے گرد چار دیواری اٹھائی تاکہ جنگل کے درندوں سے ان کی لاشیں محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل کے پاس سے گزر ہوا، تو جب آپ نے اپنی قوم کے ان 70,000 لوگوں کی اس طرح اچانک موت کو اور ان کی بے گور و کفن لاشوں کو دیکھا تو آپ بہت ہی غمزدہ ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بڑے درد بھرے لہجے میں گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی میں یہ غلطی کر بیٹھے کہ شہر کو چھوڑ کر موت کے خوف سے جنگل میں آ کر رہنے لگے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے اور مجھے ان لوگوں سے بڑا انس تھا، اور یہ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد بیان کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے ہی درد مندانہ لہجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتری کہ اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ۔ آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا تو فوراً ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ آپس میں جڑ گئیں اور ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کی طرف وحی اتری اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حزقیل، ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو فوراً ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر آپ کی طرف تیسری بار وحی نازل ہوئی کہ حزقیل، ان مردوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے جیسے ہی یہ فرمایا تو فوراً وہ 70,000 لاشیں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ تھے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل کو چھوڑ کر اپنے شہر میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر
اس موت کی نشانی یہ باقی رہی کہ ان کی اولاد کے جسموں سے مردہ لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے تو وہ فوراً کفن کی طرح ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح میلا پن ان کے کپڑوں میں آ جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج بھی ان یہودیوں میں موجود ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس واقعے کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس طرح فرمایا: الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب اس واقعے سے درس یہ ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے تو وہ اسی وقت آ کر رہے گی، نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی اس سے ایک سیکنڈ بعد۔ لہٰذا جب بھی کوئی بیماری پھیلے، کسی بھی قسم کی وبا آئے، تو موت کے ڈر سے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک میری زندگی باقی ہے تو کوئی بھی مجھے مار نہیں سکتا اور نہ ہی میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کر لوں، کہیں بھی بھاگ جاؤں یا ڈٹ کر کھڑا رہوں تو میں موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی کوئی وبا آئے، کوئی بیماری آئے تو موت کے ڈر سے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔